بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کل بروز اتوار سورج گرہن ہونے کی اطلاع ہے۔ اس موقع پر سنت یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں جمع ہوں اور بغیر اذان و اقامت کے اور بغیر کسی خطبے کے امام صاحب 2 رکعت نفل کسوف کی نیت سے ادا کریں اور اس میں قیام کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق طویل قرات کریں۔ ایسے ہی رکوع و سجدہ بھی طویل کریں اور رکوع سجدے کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ رکوع اور سجدہ لمبا ہو سکے، اور اس طرح 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ سورج گرہن ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے جو مسلمانوں کو ادا کرنی چاہیے۔ لہذا جہاں جہاں مساجد میں سورج گرہن ہونے کی نماز ادا کی جائے وہاں پر جا کر اس میں شریک ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے اور خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سورج کی روشنی بحال ہونے کی رو رو کر دعائیں کریں۔ اس طرح سے یہ وقت اس میں گزارنے کی کوشش کریں۔ سورج کے گرہن ہونے کی جو اطلاع ہے وہ تقریباً 10 بجے سے 1 بجے کے بعد تک ہے، تو چاہے 10 سے لے کر 11 بجے تک نماز کسوف میں اور دعا میں مشغول رہیں، اور چاہے 11 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک، لیکن نماز کسوف کے درمیان زوال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زوال کے وقت یہ نماز پڑھنا بھی دیگر نمازوں کی طرح ناجائز ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زوال ہو جانے کے بعد اگر سورج کا گرہن ہونا باقی ہو تو اس وقت بھی نماز کسوف پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو حضرات اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا 50 سال سے زیادہ عمر ہونے کی بنا پر کورونا وائرس کی وبا سے حفاظت کرنے کے خاطر مسجد میں نہ جا سکے تو وہ گھر ہی میں بغیر جماعت کے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں اور پھر باقی وقت تسبیحات میں اور گڑ گڑا کر دعاؤں کرنے میں گزار سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایسا کرنا بلا شبہ جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر سورج کی روشنی کے بحال ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور یہ کورونا وائرس کی جو وبا ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے بلکہ عالم دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہاں سے اس کے دور ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور اپنی رحمت سے وباؤں سے بھی ہم کو نجات عطا فرمائے، اور ہماری چھوٹی بڑی تمام بیماریوں سے، آفات و بلیات سے، حادثات سے، سانحات سے اور ظاہر و باطن کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو، سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔